نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گنہگاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے انتہائی معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیت مقدسہ بطور تمہید تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کی باقی تمام آیات کی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی شان اور عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک وصف خصوصی کو اس کی عظمت کے بیان کے ساتھ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کی عظیم ترین منزل پر، عظیم ترین درجے پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزوں کو عظیم فرمایا ہے۔ حالانکہ
عظیم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ایک ذاتی وصف ہے۔ اس کی سب سے عام اور آسان مثال، یعنی اس دعوے کی جو میں نے عرض کی سب سے عام اور آسان دلیل، بغیر کسی انتہائی پیچیدہ علمی تحقیق میں جائے ہوئے، جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا اختتام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی ہے سچا ہے وہ اللہ جو عظیم ہے۔ عظیم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور عظیم کسی بھی شے کی ایسی بڑائی جس کا احاطہ نظر انسانی یا علم انسانی کے لیے ناممکن نہ ہو تو کم از کم مشکل ضرور ہو۔ کسی چیز کا عظیم ہونا جب بیان کیا جاتا ہے، ایک عظیم اجتماع تھا، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تا حد نظر لوگ تھے، اس کا کنارہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے آغاز تھا کہاں انجام تھا۔ سمندر کو اگر عظیم کہیں تو انہی معنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی ایک کنارے پر ہم کھڑے ہیں، دوسرا کہاں ہے نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ہونا بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقل میں سمانا تو دور کی بات ہے، احاطہ علم میں بھی اس کی ذات کا لانا ناممکن و محال ہے، اسی لیے اسے عظیم کہا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اور بہت سی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے اوصاف کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے ایمان والوں کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنایا۔ حالانکہ قرآن کریم میں ان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ رؤوف ہے اور رحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رؤوف ہے اور رحیم ہے، اور اس نے اپنی ان صفات کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حامل بنا دیا۔ اس میں شرک کی کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے۔ تو پھر وضاحت بڑی آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف بالذات ہے، یعنی اللہ کو کسی نے رؤوف بنایا نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا رؤوف ہونا بالعطاء ربانی ہے، یعنی اللہ نے حضور کو یہ وصف عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا رحیم ہونا بالذات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے بنایا ہے۔ تو عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو چیزوں کو قرآن کریم میں عظیم فرمایا، اور یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کے ذات کے عظیم ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب، آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، اور یہ اللہ نے آپ پر فضل عظیم فرمایا، یعنی یہ علم کا عطا فرمانا یہ فضل عظیم۔ تو اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کو عظیم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو بھی عظیم فرمایا۔ اس لیے کہ جو آیت مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں، جو ہمارا عنوان درس ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق، اخلاق، کسی شخص کے
عادات و اطوار و افعال و اعمال کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا لینا دینا لوگوں سے معاملات گفتگو طور طریقے انداز اطوار یہ سب کچھ اخلاق میں آتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اعمال کے مجموعے کو ہم اخلاق کہتے ہیں اور اللہ نے اسے عظیم کہا، اور ادھر اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے جانے والے علوم کو عظیم کہا، تو اب جس ہستی کا علم بھی عظیم ہو اور عمل بھی عظیم ہو تو وہ ہستی خود کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی خود حضور علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے علم کو عظیم فرما رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و کردار کے مجموعے کو اللہ تعالی عظیم فرما رہا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا علم بھی عظیم اور عمل بھی عظیم، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کو الفاظ میں کون بیان کر سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ ہمارے جیسے بشر، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کا ایک طرف تو نظریہ یہ ہے کہ نبی اپنی امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، رہا عمل کا معاملہ تو اس میں تو کبھی کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے ہمارے ہاں جو ترویج اور اشاعت بھی دیا جاتا ہے، اور اسی نظریے کے حامل دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا علم غیب حضور کے لیے ثابت کیا جاتا ہے ایسا تو معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی حضور کے علم کو عظیم کہہ رہا ہے اور حضور کے اعمال کو عظیم کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ فتنہ وہابیہ اور بدعقیدہ گروہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک جانب علم کی بھی نفی کر رہا ہے ایک جانب عمل کی بھی نفی کر رہا ہے۔ تو جس طرح وہاں پر علم اور عمل کا عظیم ہونا ذات کے عظیم ہونے پر دلالت کرتا ہے قرآن کے بیان کے مطابق، اسی طرح یہاں یہ بات واضح ہے کہ حضور کے علم اور حضور کے عمل میں نقص و عیب اور اس کی نفی کا تاثر دینا یہ در حقیقت حضور میں نقص و عیب اور حضور کی ذات کی نفی کے مترادف ہے۔ کس منہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے۔ اللہ کے حبیب کے ذکر سے روکتے بھی ہیں اور اس کی وجہ سے جو اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے اس سے بھی لوگوں کو محروم کرتے ہیں، اور الٹا حضور کی ذات میں نقص اور عیب تلاش کرتے ہیں۔ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، اور پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، اس کے باوجود آستین چڑھا کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو کس منہ سے کہتے ہیں؟ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس رب نے اپنے محبوب کے علم کو عظیم قرار دیا، جس رب نے اپنے محبوب کے مجموعہ اعمال کو یعنی آپ کے اخلاق و کردار کو عظیم قرار دیا، اس رب کی منشا ہی یہ ہے کہ مخلوق یہ سمجھ لے کہ ایسا عظیم نہ اس سے پہلے ہم نے کوئی تخلیق کیا تھا نہ اس کے بعد کوئی تخلیق کریں گے۔ اب جب اس بات کو ہم نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو بھی رب نے عظیم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فرمایا، تو یہ بات ہم پر واضح ہو گئی کہ یہ مجموعہ دراصل حضور کی ذات کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عظیم ہو کر اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی عطا سے علم کے اعتبار سے بھی عظیم کیا اور اخلاق و اعمال کے اعتبار سے بھی عظیم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ادراک تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن حضور تو بندے ہیں نا، حضور تو مخلوق ہے، مخلوق کا ادراک ممکن ہے۔ تو ہمارے ذہن نے اس طرف نشاندہی
اور اس طرف اشارہ کیا کہ بھئی حضور کی عظمت کو ہی سمجھو کہ حضور کتنے عظیم ہیں. اللہ کی عظمت کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے, حضور کی عظمت کو سمجھیں. لیکن کہا ہے اللہ نے عظیم, جو خود عظیم ہے. تو اب حضور کی عظمت کو ہم کیسے سمجھیں؟ کیا حضور کی عظمت کو سمجھ لینا جو اس عظیم رب نے ان کو عطا فرمائی ہے, جس کی عظمت کا سمجھنا بندوں کے لیے ممکن نہیں ہے, ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے؟ جواب آتا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی یہ بات کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ اپنے سب سے مقرب ترین فرد سے, مخلوق میں, لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقرب ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. بچپن کے بھی ساتھی تھے, لڑکپن کے بھی ساتھی تھے, جوانی کے بھی ساتھی تھے, تجارت و کاروبار کے بھی ساتھی تھے, اعلان نبوت سے لے کر پیغمبرانہ جد و جہد اور تبلیغی سفر سے لے کر جہادوں تک اور تمام امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھی تھے. اور آپ کا سفر و حضر کا اور شام و سحر کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ اللہ نے اس کو دوام عطا فرمایا, اور شام و سحر اور سفر و حضر کے اس تعلق کو اللہ نے قبر و حشر تک باقی کر دیا. حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ابا بکرین حقیقتی لا یعرف الا ربی, اے ابو بکر سنو کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. اب حضور علیہ السلام یہ بات ابوبکر صدیق سے فرما رہا رضی اللہ عنہ, اور ان سے کہنے کا مقصود ہی یہ تھا کہ قیامت تک لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ابو بکر نہیں جانتے میری حقیقت کو, تو پھر بعد میں آنے والے یا دور بیٹھنے والے یا فاصلے پر رہنے والے کیسے جان سکتے ہیں؟ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم ہونے کو نہیں جان سکتے. تو پھر اللہ نے تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور ہمیں اس عظمت کو سمجھنا بھی ہے. تو اب جب غور کیا ہم نے تو ایک منطق ہمارے سامنے آئی, اور وہ منطق یہ ہے کہ دنیا میں ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. یہ ایک منطق ہے کہ دنیا میں ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, یعنی رات کی اہمیت کا اندازہ دن سے ہوتا ہے کہ اگر دن ہی رہے اور رات نہ ہو تو پھر جب رات آئے گی دیر کے بعد تو رات کی اہمیت پتہ چلے گی نا لوگوں کو. تو دن سے رات کی اور رات سے دن کی, روشنی سے اندھیرے کی اور اندھیرے سے روشنی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں کو رکھا ہے, کیونکہ خیر کی اہمیت شر کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے. ایمان اور کفر دونوں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو ہر چیز کیونکہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, تو ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں, تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلیل ہی سمجھ لیں. ہم قرآن سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا عظیم سمجھنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ کا قلیل ہمیں سمجھا دے تو قرآن نے کہا یہ آسان ہے, یہ تمہارے لیے آسان ہے. اس لیے کہ اس کی مثال بڑی اللہ نے عمومی بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے حضور ہی سے کہلوایا, فرما قل متاع الدنیا قلیل, اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ سارا کا سارا نگاہ قدرت میں قلیل ہے. قلیل کے معنی ہوتا ہے تھوڑا, مختصر, حقیر. اب دنیا کتنی بڑی ہے, اس میں کتنے خزانے ہیں, کتنے اسباب ہیں, کتنے مال, کتنی دولتیں. میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں جو کچھ ساز و سامان ہے نا وہ میری متاع ہے. ہم کہتے ہیں بھی سارا مال و متاع جمع کر لو, تو سارا جمع کر لیا. اس میں فرنیچر بھی ہے, اس میں کپڑے بھی ہیں, اس میں برتن بھی ہیں, اس میں آرائش و زیبائش کا سامان بھی ہے, اس میں مال و دولت بھی ہے, نقدی بھی ہے, زیورات بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے. اس سب کے مجموعے کو میرا مال و متاع کہا گیا, یا میں اپنا مال و متاع کہتا ہوں کہ بھئی یہ کل مال و متاع ہے میرا.
اب میں اپنے گھر کے حساب سے اپنے گھر کے سارے اسباب کو اپنا متاع کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اعتبار سے فرمایا ہے قل متاع الدنیا. محبوب دنیا کا جو ساز و سامان ہے، اب دنیا میں جو کچھ ہے، چاند سورج پہاڑ دریا سمندر، پھر پہاڑوں کے اندر کے خزانے اور سمندر کے اندر کے خزانے، پھر مختلف مخلوقات، جانور، انسان، چنی چنا، جو کچھ بھی ہے، سب کا مجموعہ قل متاع الدنیا قلیل، نگاہ قدرت میں قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، مختصر سا ہے، معمولی سا ہے. تو کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، لہذا جب ہم نے قرآن کے قل متاع الدنیا قلیل کے جملے کو اپنے پیش نظر رکھا اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نگاہ قدرت میں دنیا کے تمام مال و متاع کا مجموعہ قلیل ہے، تو یہ بات ہم پر واضح ہوئی اور یہ بات ہم پر کھل کر سامنے آئی کہ جس کا قلیل ایسا ہو اس کا عظیم کیسا ہوگا. اب دنیا کے مال و متاع کا مجموعہ تو ہے قلیل، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم. اللہ نے اپنے حبیب کو جو عمل عطا فرمایا، اخلاق و کردار، وہ بھی عظیم. اور علم و عمل کے مجموعے نے جس ذات کو دنیا کے سامنے رحمت العالمین بنا کر، امام الانبیاء بنا کر، محبوب کبریا بنا کر پیش کیا، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت ہی کا عنوان ہے، چاہے آپ کے علم کی عظمت کے حوالے سے ہو اور چاہے آپ کے اخلاق حسنہ یعنی آپ کے اعمال کے مجموعے کے عنوان کے حوالے سے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو عظیم فرمایا، یعنی آپ کے اعمال کا مجموعہ. اور ایسا کیوں؟ یعنی باوجود بندے ہونے کے، باوجود مخلوق ہونے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم بھی عظیم عطا فرمایا اور اخلاق بھی عظیم عطا فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں ایک کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کائنات کی طرف استاد بنا کر مبعوث کیا ہے. بعثت معلما، میں مبعوث کیا گیا ہوں استاد بنا کر. اور استاد کے لیے ضروری ہوتا ہے، استاد کے لیے لازم ہوتا ہے، استاد کہلوانے کا حق ہی اس کو ہوتا ہے کہ جب ساری کائنات کی طرف استاد بنا کر بھیجا تو ساری کائنات سے اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر استاد کیسے ہوگا. اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اخلاق حسنہ، اخلاقیات، اعمال صالحہ، نیک کردار، میں دنیا کے سامنے کامل ترین کردار پیش کروں. اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے. تو جب اللہ نے حضور کو مبعوث کیا اخلاق کی تکمیل کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور جیسے اخلاق کائنات میں کسی کے ہو نہیں سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے حضور کو معلم بنا کر بھیجا تو ماننا پڑے گا کہ حضور جیسا علم کائنات میں کسی کا ہو نہیں سکتا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معلم کائنات بنایا تو کائنات میں سب سے زیادہ علم حضور علیہ السلام. اور جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا ہی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اخلاق کسی کے عظیم نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے. بالکل واضح ہے بات. اب ایک چیز پر ہم اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسا اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کے لیے یہ اعلان کرنا تھا کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ نے کیا
کہ تحقیق ہمارے رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب جب اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مثال اور نمونہ بنایا تو حضور علیہ السلام کا مثال اور نمونہ ہونا تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ حضور علیہ السلام کا ہر وصف لاجواب ہو، حضور کے جملہ اوصاف بے مثل و بے مثال ہوں، کیونکہ اللہ نے انہیں مثال بنایا۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کا انتخاب ہے نا، ہمیں اگر کوئی موقع دے کہ بھئی ٹھیک ہے انتخاب کریں، ہمارا باپ ہمیں لے جائے جوتے کی دکان پر، پسند کر لو بھئی کون سا چاہیے، اس باپ کی ایک گنجائش ہوگی، بولے گا بھئی اتنی قیمت تک کا پسند کرنا، دکان پہ لے جائے بھی کپڑا پسند کر لو، تو اس کی ایک گنجائش ہوگی نا، ایک حد ہوگی بھئی اتنی قیمت تک کا پسند کر لینا۔ ہم مکان خریدنا چاہتے ہیں تو ہماری ایک گنجائش ہوگی، ایک رینج ہوگی، اسی میں ہم پسند کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کا معاملہ ہے، مخلوق کا معاملہ ہے کہ جب وہ انتخاب کرتا ہے تو اس کا انتخاب اس کی ذات کی طرح محدود ہوتا ہے، لیکن جب اللہ نے انتخاب کیا اور انتخاب بھی اپنا حبیب بنانے کے اعتبار سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حد ہے کسی معاملے میں بھی؟ اس کی کوئی حد کسی معاملے میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کی شان فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو جب اس نے منتخب کیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس کا انتخاب تو اسی کا ہے، ذات ہوئی انتخاب۔ اللہ نے ساری مخلوق میں سے اپنا حبیب بنانے کے لیے حضور علیہ السلام کو منتخب کیا، اور جب اپنا حبیب بنایا تو پھر جب انسان کوئی چیز محبت سے لیتا ہے نا تو پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو سنوارتا بھی ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا بھی ہے، اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ تو جب اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا اپنا حبیب ہونے کے لیے تو پھر حضور کو ایسے اوصاف عطا فرمائے کہ وصف ہوئے لاجواب، کہ پھر حضور کا کوئی جواب مخلوق میں نہیں ہو، کیونکہ انہیں مثال بنانا ہے لہذا ان کو بے مثال ہونا چاہیے۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، اور اسی لیے اللہ نے حضور کا نام رکھا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کے معنی ہی ہیں جسے چنا گیا، ان اللہ اصطفیٰ، قرآن میں ہے نا، بے شک اللہ نے منتخب کیا، چنا، تو مصطفیٰ کے تو معنی ہی ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ تو امام صلی فرماتے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کیونکہ مثال بنایا ساری مخلوق کے لیے، لہٰذا رب کائنات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم بھی عظیم عطا فرمایا اور اخلاق حسنہ یعنی اعمال بھی عظیم عطا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، لیکن یہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ عظمت علمی کا اظہار تو ابتدائے وحی کے بعد ہوا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا منبع اللہ کی وحی ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے حضور جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، وحی الہی حضور کے علم کا منبع ہے۔ ظاہر ہے کہ اظہار عظمت علمی تو اعلان نبوت کی بات ہوئی، لیکن جب ہم اظہار عمل کی بات کرتے ہیں اور عظمت عمل کی بات کرتے ہیں اور اخلاق حسنہ کی عظمتوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس 40 سال میں اپنی دیانت، اپنی شرافت، اپنی صداقت، اپنی امانت، اپنے تحمل، اپنی بردباری، اپنی برداشت، اپنے عفو و درگزر، اپنی رحم دلی، اپنی حیا،
اپنی سخاوت، اپنے ایثار، اپنے اخلاق حسنہ کی ایسی ایسی مثالیں پیش کی، ایسی ایسی مثالیں پیش کی، ایسی ایسی مثالیں پیش کی کہ اس جھوٹے ترین معاشرے کے لوگ حضور کو سچا ترین یعنی صادق کہتے تھے، اور اس بد عہد اور بد مزاجی پر مبنی لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو امین کہتے تھے، صادق اور امین کے القاب سے۔ حضور کا نام لینے کے بجائے هو الصادق هو الامین کہتے تھے، وہ صادق وہ امین۔ آج بھی حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ مواضع اقدس شریف پر جو جالیاں ہیں نا، ان میں حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کلمہ طیبہ کے جزو ثانی محمد الرسول اللہ کے ساتھ حضور کے 3 وصف تحریر ہیں۔ محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے، وعدہ پورا کرنے والے اور امانت ادا کرنے والے۔ اخلاق حسنہ میں جو ٹاپ موسٹ اوصاف ہیں ان میں یہ تینوں پائی جاتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ اتنی نمایاں تھیں کہ وہ لوگ جو بعد میں، جن میں کہ بہت سارے لوگ بعد میں ایمان بھی نہیں لائے، وہ بھی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کو ان اوصاف کے ساتھ پکارا کرتے تھے، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صرف اخلاق نہیں بلکہ اخلاق عظیم عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف یعنی آپ کے اعمال کی پاکیزگی، آپ کے اخلاق میں آپ کے عادات و اطوار کی طہارت اور ستھرائی یہ ایسی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ کس کس وصف کا تذکرہ کیا جائے، کتنے اوصاف کہ جن میں سے ہر ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت و کردار میں ہمیں نمایاں بلکہ چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف یعنی آپ میں وہ باتیں جن کی تعریف کی جائے وہ اتنی پائی جاتی ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو ان کے بیان کا اختتام نہیں ہو سکتا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی انتہا ہو جانے کا عیب ان میں نہیں پایا جاتا کہ ان کی انتہا ہو جائے، اتنے اوصاف اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اخلاق حسنہ عطا فرمائے تھے، اور دیکھیے قرآن تو حضور پر نازل ہوا 40 سال کے بعد۔ میں نے عرض کیا کہ عظمت علمی کا اظہار تو آغاز وحی کے بعد ہوا ہے نا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 40 سالوں میں اپنے عمل کے ذریعے جو تاثر اپنی قوم پر قائم فرمایا تھا وہ اتنا گہرا اور دیرینہ تھا، اور نزول قرآن سے پہلے حضور علیہ السلام کا اخلاق و کردار قرآن سے اتنی مطابقت رکھتا تھا کہ جب ام المومنین سے سوال کیا گیا، بہت مشہور بات ہے یہ کہ ام المومنین سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ قرآن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سراپا قرآن ہے، سراپا قرآن ہے۔ یعنی قرآن تو بعد میں نازل ہوا، تھیوری بعد میں آئی ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا پریکٹیکل اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے پہلے پیش کر دیا۔ تو فرمایا قرآن سے میچ کر لو، موازنہ کر لو، حضور کے علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق تو وہی ہیں جو قرآن نے بیان کیے، اور قرآن نے حضور کے جو اخلاق بیان کیے ہیں اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کی عظیم ترین منزل پر تشریف فرما ہے۔
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب میں تشریف فرما ہوئے، اور اہل عرب کے یہاں یعنی ان کے اخلاق و کردار کے بگاڑ میں جو چیزیں نمایاں تھیں، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ معمولی بات کا بدلہ بہت بڑی بات کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی کے ہاتھوں اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو معاف کرنا تو فطرت میں تھا ہی نہیں نا، عفو و درگزر کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، بلکہ بدلہ لینا ہے، اور ایسا بدلہ لینا ہے کہ اس نے ایک مارا تو 4 ماروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی معاشرے میں تشریف فرما ہوئے، اسی میں پروان چڑھے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، جو تعلیم، اپنی تبلیغ کے ذریعے جو کیریکٹر بلڈ اپ کیا ان کا، صحابہ کرام کا، اہل ایمان کا، اس میں آپ دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی فطرت کو ان کے سامنے بتایا کہ اسلام اور ایمان اس فطرت کا تقاضا کرتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور علیہ السلام سے دوستی، محبت، رشتہ، تعلق بڑا دیرینہ تھا۔ ایک ہی خاتون کا دونوں نے دودھ بھی پیا تھا، بہت زیادہ باہمی محبت تھی، عمر میں مشکل سے 2 سال کا فرق تھا، تو دوستی والا تعلق بھی تھا، اور سگے چچا بھتیجا ہونے کے اعتبار سے خونی رشتہ بھی تھا، بہت محبت کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک دفعہ اچانک ایسا ہوا کہ وہ گئے ہوئے تھے جنگل شکار کرنے کے لیے، اور جب وہ وہاں سے لوٹ رہے تھے تو یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں ابو جہل اور اس کے متعلقین نے بڑی ظلم و زیادتی کی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو زخمی کر دیا تھا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ایک لونڈی اس واقعے کو دیکھ رہی تھی۔ جب آپ لوٹ رہے تھے تو اس نے راستے میں آپ کو روک لیا اور اس نے سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ ایسا ایسا سلسلہ ہوا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بجائے اپنے گھر جانے کے حرم میں تشریف لائے، اور آپ نے وہاں دیکھا کہ ابو جہل اپنے متعلقین کے ساتھ بیٹھا ہوا اسی واقعے کا تذکرہ کر رہا ہے اور تمسخر کر رہا ہے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا کہ کیسا میں نے مارا اور کیسا خون نکال دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے ساتھ اس کو مخاطب کیا، کہا تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے اس کے سر پر کمان اس زوردار طریقے سے ماری کہ اس کا سر درمیان سے زخمی ہو گیا، کھال پھٹ گئی اور بہت تیزی کے ساتھ خون نکلنے لگا۔ لیکن کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روب داب، اپنی قوت و توانائی، اپنی جسمانی زور کے اعتبار سے بہت قوی ہیکل تھے، تو جرت نہیں ہوئی کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو آپ وہاں سے سیدھے حضور علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زخم کو صاف کر رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام تکلیف کا اظہار فرما رہے تھے، تو حضرت حمزہ حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ اب آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ خوش ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اور جتنی چوٹ اس نے آپ کو پہنچائی تھی اس سے زیادہ میں نے اس کو زخمی کر دیا ہے۔ اب یہ ان کی فطرت تھی جس سے تسکین ان کے خیال میں مل سکتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا مجھے آپ کے اس عمل سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، آپ کا یہ عمل میرے لیے خوشی کا باعث نہیں بنا کہ آپ نے بدلہ لے لیا۔ فرمایا لیکن میں نے تو آپ کی خوشی کی خاطر ایسا کیا۔ فرمایا کہ کیا آپ واقعی مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا ہاں بھائی میں تو آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بھی اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو میری خوشی کسی مخالف اور کسی دشمن سے بدلہ لینے میں نہیں ہے، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
فرمایا میری خوشی اس میں ہے. فرمایا بھئی اگر آپ کی خوشی اس میں ہے تو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لے آئے. لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ اسلامی اخلاق و کردار کیا ہے، اسلام کی فطرت کیا ہے، مسلمان کی سوچ کیا ہے. ایسی عظیم سوچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی اور ہوتا تو بھئی بڑا خوش ہو جاتا، یار چلو اچھا ہوا اس نے میرا بدلہ لے لیا، اور کچھ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرتا، اور ایک لگانی چاہیے تھی. لیکن حضور علیہ السلام فرمایا میرے لیے اس میں خوشی کا کوئی پہلو نہیں ہے، میری خوشی اس میں ہے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی مثال دنیا میں کسی اور شخص کے ساتھ پیش نہیں کی جا سکتی. ایک مرتبہ اہل قریش نے ایک ایسے شخص کو کہ جو جادو کا ماہر تھا ملک شام سے طلب کیا، اس گمان کے تحت کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اثر ہو گیا ہے جس میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، کسی ایسے خدا کی بات کر رہے ہیں جو نظر ہی نہیں آتا، اپنے نبی اور رسول ہونے کی بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ایک کاہن کو بلوایا ملک شام سے. اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو بالکل صبح سویرے کا وقت تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اپنے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے. سرکار علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دور سے دروازہ دکھا دیا کہ بھئی یہ ہے، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، جو بھی معاملہ ہو تمہیں اور اس کو، تمہیں نمٹنا اس سے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ظاہر ہے کہ وہ تو کاہن تھا اور کافر تھا. اس نے دیکھتے ہی کہا کہ تم ہی وہ شخص ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے. اب آپ بتائیے کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا اور بولے اچھا بھائی تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، کیسا لگے گا؟ یعنی کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ سوچ سکتے ہیں آپ. صبح صبح کوئی بے وقت دروازہ کھٹکھٹا دے اور دروازہ کھولنے پر یہ کہے کہ اچھا تم پہ جادو ہوا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تحمل کے ساتھ فرمایا کہ میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ پر کوئی جادو نہیں ہوا، لیکن اگر تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری کس بات کو سن کر لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہوا. حضور علیہ السلام نے اسے بٹھا لیا اور پھر سرکار علیہ السلام نے اس پر اسلام پیش کیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ نے اس کو متاثر کر دیا. حضور علیہ السلام کے انداز گفتگو نے اس کے دل کی دنیا بدل دی، اور وہ کاہن جس کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ وہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے ہوئے جادو کا اتار کرے یا حضور پر آئے ہوئے کسی اثر کو زائل کرے، خود حضور علیہ السلام کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہمیں احادیث مبارکہ میں نظر آتی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق حسنہ کا جو بلند ترین درجہ عطا فرمایا تھا اس کو کوئی شخص الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا، اس طرح کے واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن اب میں ان واقعات کی تفصیل سے ہٹ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم خوش اخلاقی کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر ہم جسے خوش اخلاقی کہتے ہیں نا، عام طور پر آج وہ چاپلوسی ہوتی ہے، خوش اخلاقی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خوش اخلاقی تو طاقت والے کے سامنے، عہدے والے کے سامنے، مال والے کے سامنے دکھاتے ہیں. جو غریب ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، اس پر تو ہمیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس پر تو ہم جھڑک کر بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ ایک صاحب فلیٹوں کے نیچے سے گزر رہے تھے تو اوپر سے ان کے کندھے پر کوئی چیز گری. جب انہوں نے دیکھا تو دال گری ہوئی تھی ان کے کندھے پر. ان کو بہت غصہ آیا تو انہوں نے نیچے سے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت زور سے کہا، اوے کون بے غیرت ہے، کون بدتمیز ہے،
شرم نہیں آتی، نیچے آؤ۔ تو اوپر سے کسی نے سر نکالا، انہوں نے اس کے چہرے وغیرہ کو نہیں دیکھا، تو اس کی آواز کچھ نسوانی تھی، باریک سی آواز تھی، کمزور کی آواز تھی، کون ہے کیا ہے، اس طرح کی کوئی آواز تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی منحنی قسم کا آدمی ہے، انہوں نے کہا نیچے آؤ، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ اب وہ جب نکل کے اتر کے نیچے آیا نا تو وہ کوئی کنگ کانگ قسم کا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا تو کندھے پہ سے دال اٹھا کے چاٹی، کہنے لگے بڑی لذیذ ہے، دوبارہ کب پھینکو گے؟ انہوں نے کہا اب جان بچانے والی بات ہے، کیونکہ کہہ تو چکا ہوں جو مجھے کہنا تھا۔ ہمارے یہاں اخلاق کا جو تصور ہے وہ در حقیقت چاپلوسی پر مبنی ہے۔ اخلاق حسنہ کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مثال کے طور پر بدلہ لینے پر قادر ہو اور پھر معاف کر دے، اس کا نام ہے اخلاق حسنہ۔ حق جانتا ہو تو طاقتور کے سامنے، امیر کے سامنے، عہدیدار کے سامنے حق بات کہے، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں اخلاق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مطلب ہوتا ہے تو پھر ایسے اخلاق ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، اور اگر دوسرے کا کام ہو تو پھر ہمارے اخلاق الٹے ہو جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں، صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی طرف غور کریں نا تو حضور کے اخلاق ہمیں عظیم نظر آتے ہیں۔ کس طرح عظیم نظر آتے ہیں کہ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت و قوت و اقتدار و اختیار کی بات کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت تفصیل میں نہیں جاتا میں، 20 احادیث مبارکہ آپ سنتے رہے ہیں، جس کی ایک انگلی میں اتنی طاقت ہو کہ اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کا ایک ہاتھ اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ ڈوبے ہوئے سورج کو بلند کر دے، جس کا پیر ایسی ہیبت رکھتا ہو کہ پتھر پگھل کے اس پر اپنا نقش بنا دے، جس کی ٹھوکر اتنی طاقت رکھتی ہو کہ احد پہاڑ میں آیا ہوا زلزلہ ٹھہر جائے۔ حضرت علی غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں آئے، کھود رہے تھے خندق، ایسی چٹان آ گئی، تھک گئے، مار مار کے تھک گئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا پتھر ہے وہ تو، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، سرکار نے وہی کدال جو حضرت علی کے ہاتھ میں تھا حضور نے لیا، حیدر کرار ہے لیکن اللہ کہیں اپنے حبیب کی شان کا اظہار فرماتا ہے، حضرت علی کے ہاتھ سے لیا، حضور علیہ السلام، صحابہ فرماتے ایک ضرب آپ نے لگائی تو ایسا لگا جیسے وہ مٹی ہو گئی، وہ چٹان مٹی ہو گئی۔ جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کمزور آدمی اگر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے نا تو وہ چاپلوسی یا اس کی کمزوری کی مجبوری ہوتی ہے، اصل اخلاق تو جب ہوتے ہیں نا جب بندہ بدلہ لینے پر قادر ہو اور معاف کر دے۔ اب ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت و توانائی کا عالم، میں نے 5 حدیثوں کی مثال دی آپ کو، اب دوسری طرف دیکھیے کہ اختیار کا عالم یہ ہے کہ طائف کے میدان میں پتھر مارے جا رہے ہیں اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں حکم کریں دونوں پہاڑ ملا دوں، ختم کر دوں ان کو، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ہے اخلاق حسنہ۔ حضور فرما رہے ہیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ مولا یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، جبرائیل میں رحمت بن کر آیا ہوں، کسی کے لیے زحمت نہیں بننا چاہتا۔ یہ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، لائے ایمان۔ حضور کی نگاہ نبوت نے جو دیکھا وہ حق ثابت ہوا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے کھڈے کھودے تھے، جنہوں نے حضور کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، جنہوں نے حضور کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، سارے جمع تھے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، تم میں سے کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایسے اخلاق حسنہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسے عظیم اخلاق حسنہ کہ جس کی مثال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے سوا کسی اور کے ساتھ پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اقتدار و اختیار اور ایسی قوت و توانائی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار راستے میں چلتے تو سلام میں پہل کرتے، سرکار علیہ السلام مظلوموں کی مدد کرتے، محتاجوں کا سہارا بنتے، کمزوروں پر شفقت فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے، حاجت مندوں کی امداد فرماتے، بچوں سے شفقت فرماتے۔ غرض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاقی کی جو مثال دنیا کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے محبوب ہمارے رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم اپنے اخلاق و کردار پر غور کریں اور ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق حسنہ کی جو تعلیم اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے اخلاق و کردار میں کتنی ہے؟ ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارے معمولات، ہمارے شب و روز، ہماری حق گوئی، ہم میں شرافت، دیانت، صداقت، حیا، مروت، توکل، قناعت، تحمل، بردباری، عفو و درگزر، ہم اپنے کردار میں تلاش کریں کہ کتنے ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری کامیابی کی ضمانت تو حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہے، ہماری دنیاوی اخروی کامیابی تو وابستہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کرنے میں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں اخلاق حسنہ کی جو مثال اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت اور اپنی سنت کے ذریعے عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے تو دونوں جہان کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس سے انحراف کیا، جیسا کہ من حیث القوم بدقسمتی سے آج ہے، تو پھر جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ رحمتوں سے ہم محروم ہیں، نحوستوں کا ہمارے گھروں پر راج ہے، رزق کی برکتیں اٹھ چکی ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری نے ہمارے دروازوں پر قبضہ جما لیا ہے، بدامنی نے ہمارے شہروں اور ملکوں کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سب کچھ اگر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ من حیث القوم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور سرکار کی سنت مبارکہ سے اپنے منہ کو موڑا اور اپنے دامن کو توڑا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اشعار پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ امام سنت فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق، تعلیمات قرآنیہ کے مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔